شادی والی رات میں نے شوہر سے کہا کہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے دھکا دے کر میری نماز توڑ دی اور مجھ پہ ہنسنے لگے۔ میں دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو شوہر نے اس بار پھر مجھے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ میں نے جائے نماز کو اٹھایا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک میرا شوہر چیخیں مارنے لگا۔ میں نے لائٹ آن کی اور جب میری نظر میرے شوہر پر پڑی تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام نائلہ ہے۔ میں پچھلے کچھ گھنٹوں سے بے ہوش پڑی تھی اور آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں ایک سیاہ کمرے میں بند ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی کیونکہ مجھے یہاں تک یاد تھا کہ میں اپنی کزنز کے ساتھ ان کا گاؤں دیکھنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ میری کزنیں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئیں مگر میں آم کے ایک باغ میں جا گھسی تھی۔ نہ جانے وہ کس کا باغ تھا مگر مجھے آم بہت زیادہ پسند تھے۔ میں وہ پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے دبوچتے ہوئے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا تھا۔ میں مزاحمت کر کے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کپڑے پر کوئی ایسی خوشبو تھی جسے سونگھتے ہی میری مزاحمت کمزور پڑنے لگی اور پھر میرا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں پڑی تھی جو بالکل بند اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے چند سیکنڈ میں ہی احساس ہو چکا تھا کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ہماری نہ کسی سے دشمنی تھی، نہ میں کوئی بہت بڑے ذمہ دار کی لڑکی تھی، تو میں سمجھتی کہ پیسے یا دشمنی میں مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی مگر میں نے اٹھ کر چیخنے چلانے اور مدد کے لیے پکارنے کی کوشش بالکل نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی میری یہ حرکت اور ان لوگوں کی متوجہ کر سکتی ہے۔ میں نے اٹھ کر بند دروازے کے درمیان کی تھوڑی سی خالی جگہ پر آنکھ رکھ کر باہر جھانکا تو میرا حلق خشک ہو گیا، کیونکہ سامنے ایک کوٹری تھی جس میں جانوروں کی خوراک تیار کرنے والا بھوسا پڑا تھا اور اس پر 4 لڑکے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان لڑکوں کے حلیے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ آوارہ قسم کے لڑکے ہیں۔ میرا پورا وجود گھبراہٹ کے مارے کپکپانے لگا تھا۔ وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور شاید میری کزنیں جانتی ہی نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب اس وقت کس جگہ پر ہوں۔ ابھی میں اپنی حالت پر خوف کا شکار ہو رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر آتا ہوں، آخر ابھی تک جاگ کیوں نہیں رہی؟ میں یہ سن کر کانپتی ہوئی پیچھے ہوئی اور اندھیرے میں اسی جگہ پر جا کر لیٹ گئی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی ان لڑکوں کا کیا مقصد ہے اور نہ ہی میں ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے وہ دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ دروازہ کھلنے پر روشنی کمرے میں پھیل گئی تھی۔ مجھے یوں بے ہوش دیکھ کر وہ لڑکا کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ اسی وقت پیچھے سے دوسرے لڑکے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اس لڑکے سے پوچھ رہے تھے لڑکی کو ہوش آیا یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنا کام اس کی بے ہوشی میں ہی کرنا ہوگا۔ میں اسے سارا دن اسی جگہ پر نہیں رکھ سکتا۔ باقی لڑکے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے کمرے میں داخل ہوئے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ بے ہوشی کا ڈرامہ مجھے مہنگا پڑ رہا تھا۔ میں نے جھٹکے سے اٹھ کر اس کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس لڑکے نے مجھے دبوچ لیا اور بولا کہ میں جانتا تھا تو ڈرامہ کر رہی تھی، اس لیے ایسی بات کی۔ اب شرافت سے جو میں کہوں وہ کرتی جانا۔ وہ لڑکے مجھے کھینچتے ہوئے جہاں لے گئے میں وہ جگہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک لڑکی نے مجھے ایک شوپر پکڑایا اور بولا کہ جا کر تیار ہو جاؤ۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ جس جگہ مجھے لائے تھے اور جو لباس اور سامان مجھے پکڑایا گیا تھا وہ ایک لمحے میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھی مگر وہ لڑکے میرے سر پر کسی عذاب کی طرح نازل تھے۔ میں نے روتے ہوئے ان کی منت کی کہ وہ مجھے جانے دیں۔ آموں کی لالچ میں خود کو نہ جانے کس مصیبت میں پھنسا چکی تھی۔ میرے رونے پر کمرے میں آنے والا لڑکا بولا کہ میں اب تمہیں نہیں جانے دوں گا کیونکہ میرا دل تم پر آ چکا ہے اور اب تم وہی کرو گی جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے تڑپ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ گناہ ہے مگر وہ لڑکا بولا کہ میں نہیں جانتا اب مزید وقت لگاؤ گی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی دھمکی پر میں ڈر گئی تھی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے شوپر سے لباس نکالا تو ایک سرخ رنگ کی ساڑی تھی۔ میں اس نامکمل لباس کو دیکھ کر رونے والی
ہو گئی تھی اور دعا کرنے لگی، کاش اللہ کوئی مدد بھیج دے اور مجھے ان لڑکوں سے آزاد کروا دے۔ نہ جانے میری کزنیں مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی یا نہیں۔ اگر میں اس وقت تیار ہو جاتی، ان لڑکوں کے ہتھے چڑھ جاتی تو پھر پانی سر سے گزر جانا تھا اور مجھے بچانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اچانک دروازے پر ہوتی تیز دستک پر میں اچھل کر خیالوں سے نکلی۔ میرے دیر کرنے پر باہر وہ لڑکے دروازہ بجا رہے تھے اور مجھے باہر نکلنے کا بول رہے تھے۔ میں نے ان کے بار بار غصے سے دروازہ بجانے پر جیسے تیسے وہ ساڑی باندھی اور اس کا لمبا سا پلو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر اپنے وجود کو چھپا لیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سختی سے دھمکاتے ہوئے بولا کہ میں تجھے اندر لے جاؤں گا، لیکن اگر تو نے کسی کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولا یا مدد مانگنے کی کوشش کی تو میں کہہ دوں گا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میرے دوست بھی میرا ساتھ دیں گے، مگر اس کے بعد تیرا جو انجام ہوگا وہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی اور منہ بند کیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں سب لوگ گھوم رہے تھے۔ وہ میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا جب وہ لڑکا مجھے زبردستی اس جگہ پر لے گیا اور مجھ سے اپنے رسم و رواج کے مطابق زبردستی شادی کر لی۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں ایک مسلمان لڑکی تھی مگر اس لڑکے نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تھی، جو کہ میں جانتی تھی کہ اسلام میں ایسی شادی کا بالکل بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا اور تب اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملواتے ہوئے میرا تعارف کروایا اور میرے بارے میں جو کہا وہ مجھے حیرت سے گم کر گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا میں دوسرے گاؤں کی لڑکی ہوں اور انہی کے مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور ان کے بیٹے کی محبت میں پاگل ہوں، مگر میرے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ میں نے اس لڑکے کے جھوٹ پر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ میرے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں اپنے جھوٹ کی وجہ بتانے لگا اور اس کی بتائی وجہ نے مجھے خوف سے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سہم کر سامنے کھڑے اس لڑکے کے ماں باپ کو دیکھا جو نہایت موٹے، سانولے اور دراز قد کے تھے۔ مجھے لگا وہ دونوں میرا گلا دبا کر مجھے مار دیں گے۔ اچانک اس لڑکے کی ماں آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ فکر مت کرو، اب سے یہ گھر تمہارا ہے اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اسی لیے اداس مت ہو۔ وہ عورت بہت پیار سے بول رہی تھی مگر مجھے اس کے بیٹے کی کچھ دیر پہلے میرے کان میں بتائی بات یاد تھی۔ وہ بولا تھا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو تو یہ لوگ تمہیں کاٹ ڈالیں گے۔ اس بات کو سوچ کر تو وہ سب لوگ مجھے شکلوں سے بھی خوفناک لگنے لگے۔ میں اپنی حقیقت ان کے سامنے فی الحال تو دبا گئی تھی مگر میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتی تھی اور مجھے یہی پریشانی تھی۔ دادی نے مجھے بچپن سے نماز کی جو عادت ڈالی تھی وہ میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر پہلی فرصت میں خود کو اضافی چیزوں سے آزاد کیا اور وضو کر کے بستر پر پڑی 2 نئی چادریں اٹھائیں، ایک چادر اوڑھ کر اور دوسری چادر زمین پر بچھا کر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مگر وہ لڑکا یعنی میرا شوہر مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر بھڑک اٹھا اور اس نے جو حرکت کی وہ مجھے نفرت سے دوچار کر گئی تھی۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میری نماز توڑ دی، پھر وہ مجھ پر ہنسنے لگا تھا۔ میں نے خود کو ٹھیک کیا اور پھر سے نماز پڑھنے لگی، مگر اس بار اس نے وہی حرکت کی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور غصے سے بولا کہ اب تمہیں مذہب بدلنا ہوگا، میں کسی مسلمان عورت کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس لڑکے کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ وہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، اور اگر وہ زبردستی شادی کر ہی چکا تھا تو وہ مجھ سے زبردستی مذہب نہیں بدلوا سکتا تھا۔ میں اپنی اس انہونی شادی کی پہلی رات اپنے دولہے سے اپنی نماز اور اپنے مذہب کے لیے لڑ رہی تھی اور وہ مجھ سے نرمی برتنے کی بجائے مجھے غصے سے دھمکا رہا تھا اور مجھ سے چادریں بھی چھین چکا تھا۔ اس نے پہلی ہی رات مجھے اپنے رویے اور الفاظ سے ایسا جتایا تھا جیسے میں کوئی چابی کی گڑیا یا کھلونا ہوں جسے پسند کر کے وہ گھر لے آیا تھا اور اب توڑ کر اپنی مرضی کا بنانا چاہ رہا تھا۔ میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر کس گناہ کی سزا ملی تھی مجھے۔ میں تو شہر میں اچھی سکون والی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک روز دادی نے اپنی بہن سے ملنے کے لیے دہلی کے ایک گاؤں کی تیاری باندھ لی تھی۔ کالج سے چھٹیوں کی وجہ سے میں پہلی بار دادی کے ساتھ گاؤں کے لیے چل پڑی۔
گاؤں میں آئے ابھی مجھے 3 دن ہوئے تھے۔ میں روزانہ کزنوں کے ساتھ ارد گرد کی کھلی زمینیں اور باغ دیکھنے نکل پڑتی تھی، اور تب ہی میں بد نصیبی سے اس لڑکے کی نظر میں آ گئی۔ اس لڑکے نے پہلے نہ میرے مذہب کی پرواہ کی، نہ ہی مجھ سے میری مرضی پوچھی، مگر شادی کر کے اسے میرا مذہب برا لگ رہا تھا۔ میں سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی، وہ لڑکا اچانک میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں گھبرا گئی کہ وہ نہ جانے ہاتھ کو ایسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے ایک عجیب سا سوال کیا جو مجھے چونکا گیا تھا۔ وہ بولا کہ تمہاری یہ انگوٹھی خاص قسم کی لگ رہی ہے۔ اس کے سوال پر میں نے ٹھٹک کر اپنا ہاتھ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں منگنی شدہ ہوں یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ انگوٹھی میری دادی کی خاندانی انگوٹھی ہے، جو انہوں نے مجھے ایک سالگرہ پر مجھے تحفے میں دی تھی۔ یہ سن کر اس لڑکے کی آنکھیں اچانک چمک اٹھی تھی۔ اس نے میری انگلی سے وہ انگوٹھی کھینچ کر اتاری۔ میں اداسی سے دادی کی نشانی دیکھ رہی تھی اور وہ اس انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے لگا وہ لڑکا لالچی ہے اور سونے کی قیمتی انگوٹھی کو بیچنے کے لیے مجھ سے لے چکا ہے۔ میں تب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس انگوٹھی کا کیا کرنے والا تھا۔ اس رات اس لڑکے نے مجھے ایک نہایت عجیب بات کہی تھی جسے سن کر میں کانپ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے سوچنے لگی کہ اگر اس گھر سے نکل جاؤں تو کیا اپنے گھر جا سکتی ہوں، مگر میرے دماغ میں اس لڑکے کی بات بار بار گردش کر رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سامنے اس لڑکے کے ماں اور باپ چارپائی ڈالے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مایوس ہو کر واپس کمرے میں آ گئی۔ میں ہر طرف سے پھنس چکی تھی۔ وہ لڑکا مجھے زبردستی اس گھر میں لا کر میرا دشمن بن چکا تھا، اور اگر اس کے ماں باپ کو بھی میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ بھی میری جان کے دشمن بن جاتے۔ اس روز کے بعد میری زندگی کا مشکل ترین دور آ گیا تھا۔ میں جب بھی نماز پڑھنے لگتی، وہ لڑکا ایسے ہی مجھے دھکے دے کر میری نماز توڑ دیتا، مگر میں ڈٹی ہوئی تھی۔ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک میری ساس کمرے میں آ گئی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنے ہاتھ سیدھے کر لیے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی کہ تم یہاں نیچے زمین پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ میں نے چادر سمیٹتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ میں ورزش کر رہی تھی۔ میں نے بہانے سے اپنا دوپٹہ بھی کھول دیا۔ عورت کچھ دیر تو مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی، مگر پھر مسکرا کر بولی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا کہ میں بچ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے اس عورت کو پاگل بنا لیا ہے، مگر کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں موجود سامان دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس عورت کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے بتوں کا ایک ڈھیر تھا جو وہ کمرے میں مختلف جگہوں پر رکھ رہی تھی۔ میرا منہ کھلا دیکھ کر وہ بولی کہ تمہارے کمرے میں کوئی بھی بھگوان نہیں رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا بیٹا تو روزانہ مندر جا کر پوجا کرتا ہے اور گھر میں بھی صبح صبح پوجا ہوتی ہے۔ کل سے تم بھی اس میں حصہ لینا۔ وہ عورت بت ہر جگہ رکھ کر اطمینان سے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے نماز کی حالت میں دیکھ کر وہ مشکوک ہو چکی ہے، مگر شاید ابھی اسے کنفرم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ لڑکا اس دستک پر جا گیا۔ دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی اور دروازہ کھلنے پر بولی کہ تم دونوں باہر آ جاؤ، ہم سب گھر والے مل کر اس وقت پوجا کیا کریں گے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ سچ میں ہندو ہیں۔ وہ لوگ اب زبردستی مجھ سے پوجا کروانا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکا مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ ان کے ایک بڑے سے کمرے میں بہت بڑا بت پڑا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے بار بار دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے اس زبردستی کی پوجا سے بچا لے۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانا تھا۔ اس روز اللہ نے میری تڑپتی پکار سن لی تھی۔ پوجا سے پہلے ایک ایسا موضع ہوا کہ انہیں پوجا روکنی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مدد کی کہ وہ پوجا آئندہ کے لیے بھی رک گئی تھی، اور میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس عورت نے مجھے ماچس کی ڈبیا پکڑا کر کہا کہ یہ سب دیے جلاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ماچس کی ڈبی پکڑی اور آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ میری ساڑی کا پلو بار بار ڈھلک رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ عورت آگے بڑھی اور دیے اٹھا کر میرے آگے کرنے لگی۔
تاکہ میں آسانی سے دیا جلا سکوں۔ ابھی میں نے ایک دیا جلایا ہی تھا کہ اس عورت کے ہاتھ سے غلطی سے وہ دیا چھوٹ کر گرا اور اس کے کپڑوں پر سارا تیل پھیل گیا۔ اس کی ساڑی پر تیل پھیلتے ہی شعلے نے آگ پکڑ لی تھی۔ وہ لڑکا اور اس کا باپ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور پانی اس پر ڈال کر آگ بجھائی، مگر تب تک وہ عورت آدھی جل گئی تھی۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگے تھے۔ مجھے وہ لڑکا اپنے کمرے میں قید کر کے گیا تھا۔ اس لڑکے کا باپ ایک وہمی اور ضدی انسان تھا۔ جب اس کی بیوی کچھ سنبھلی تب وہ لوگ گھر آئے تھے۔ اس کے باپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب آئندہ گھر میں صبح والی پوجا نہیں ہوگی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ اللہ نے میری مدد کی تھی، مگر اس لڑکے نے مجھے 2 دن بعد نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس نے سختی سے مجھے کہا اگر میں دوبارہ اسے نماز پڑھتے ہوئی نظر آئی تو وہ مجھے اپنی ماں کے حوالے کر دے گا، وہ مجھ سے پوجا کروائے گی۔ اس کے بعد میں اس لڑکے سے چھپ کر نماز پڑھتی تھی، اس لیے فی الحال گھر میں امن پھیلا ہوا تھا۔ مگر ایک روز اچانک وہ لڑکا بے وقت گھر آیا تو میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے نماز ادا کرتے دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کہ میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اتنا بولتے ہی پٹرول کا ایک بڑا سا گیلن اٹھایا اور مجھ پر گرانے لگا۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں بری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس لڑکے نے وہ گیلن پھینک کر ایک جلتی تیلی میری طرف اچھال دی۔ میرے لبوں سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحہ جو کچھ ہوا تھا اسے دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی تھی۔ وہ لڑکا پاگلوں کی طرح باہر بھاگا تھا اور اس کے ماں باپ بھی بھاگ بھاگ کر اپنے بتوں کو سنبھال رہے تھے کیونکہ گھر کی ہر چیز جل رہی تھی۔ میں نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مجھے آگ کیوں نہیں لگی تھی۔ میں جانتی تھی یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، نہ ہی میں اتنی کوئی مومن لڑکی تھی کہ ہر وقت میرے ساتھ معجزے ہوتے، مگر اس بات کا اصل راز کیا تھا وہ جاننے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میرے پاس اس وقت موقع بہت اچھا تھا۔ میں اس گھر کی کھڑکی سے کود کر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ میں گاؤں کے راستوں سے واقف نہیں تھی، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا میرا گھر کہاں ہوگا۔ ایک جگہ میں ٹھوکر کھا کر گرنے لگی کہ مجھے ایک عورت نے سنبھال لیا اور وہ حیرت سے میری حالت دیکھنے لگی۔ اس عورت نے مجھ سے یوں بھاگنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا اور میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس عورت کو اپنی دادی کے بہنوئی کا نام بتا کر پوچھا کہ میں اس گھر کی لڑکی ہوں، مجھے وہاں لے جائیں۔ خوش قسمتی سے وہ لڑکی میری دادی کی بہن کو جانتی تھی۔ وہ مجھے تسلی دے کر اپنے گھر لے گئی۔ اس عورت نے میرا حلیہ تبدیل کروا کر مجھے ایک چادر دی اور مجھے اپنے ساتھ دادی کی بہن کے گھر لے گئی۔ وہاں گھر میں دادی اب بھی موجود تھی، وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سب لوگ چیخ اٹھے۔ دادی بھی مجھے سینے سے لگائے کتنی دیر بیٹھی رہی۔ تب ان لوگوں نے بتایا کہ اس روز میری گمشدگی پر لڑکیاں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی تھیں اور میرا بتایا کہ میں گم ہو گئی ہوں۔ اس دن سے گھر کے سب افراد میری تلاش کر رہے تھے مگر میرا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے باپ بھائی بھی گاؤں آ چکے تھے۔ انہی دنوں ایک باغ سے کسی لڑکی کی لاش ملی تھی۔ لڑکی کی شناخت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کے چہرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، مگر اس کی ایک انگلی میں جو انگوٹھی تھی وہ وہی تھی جو دادی نے مجھے ایک سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ اس انگوٹھی کو پہچان کر ان سب پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ سب کو لگا وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ اس لڑکے نے مجھ سے انگوٹھی کیوں لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ قیمتی اور خاندانی انگوٹھی ہے۔ یقیناً میرے گھر والے اس انوکھے ڈیزائن کی بنی انگوٹھی کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ میں مر چکی ہوں اور وہ میرا جنازہ پڑھا کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے۔ میں تب بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ اسی انگوٹھی کے ذریعے چال چل کر اپنی بات سچ کرنے والا تھا۔ اس نے نہ جانے کس معصوم لڑکی کو اپنا نشانہ بنایا تھا، اسے میری انگوٹھی پہنا کر مار دیا تھا۔ اس لڑکے کے کہنے کے مطابق میرے گھر والے اس لڑکی کا جنازہ پڑھا کر رو دھو کر واپس شہر جا چکے تھے، مگر دادی نے بتایا کہ وہ میری موت کے بعد کبھی واپس نہیں جا سکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے دادی کو ساری بات بتا دی تھی۔ دادی کی بہن میری داستان سن کر بھڑک اٹھی تھی اور بولی کہ ہمیں بس اس لڑکے کا یا اس کے باپ کا نام بتاؤ، ہم انہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ مجھے اس لڑکے کے باپ کا نام پتا تھا کیونکہ اس لڑکے کی ماں نام لے کر بلاتی تھی۔ میں نے وہ نام بتا دیا تھا مگر مجھے لگتا تھا
کہ وہ لوگ تو مر گئے ہوں گے، لیکن کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اس لڑکے کا باپ واقعی ہی جل کر مر چکا تھا، مگر ماں اور لڑکا زندہ بچ گئے تھے اور بہت بری حالت میں تھے۔ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا تھا اور وہ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی جیل جانے لگے تھے۔ تب اس لڑکے اور اس کی ماں سے کی جانے والی تفتیش سے جو بات سامنے آئی تھی وہ مجھے چونکا گئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس نے پہلی بار جب مجھے نماز پڑھنے والے اسٹائل میں دیکھا تو اسے شک ہو گیا تھا کہ میں مسلمان لڑکی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے سے بات کی تو وہ مکر گیا اور بولا اسے غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ ایک ماڈرن لڑکی ہے اور صبح ورزش کرتی ہے، مگر اس لڑکے کی ماں کو اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے پوجا کروانے کا انتظام کیا تاکہ وہ حقیقت جان سکے، مگر اس کا وہ منصوبہ پہلے روز ہی ناکام ہو گیا کیونکہ اس کے کپڑوں کے جلنے سے اس کا شوہر صبح کی پوجا کے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ عورت بولی کہ میرے دن رات بے چینی سے گزرتے تھے، میرا بیٹا ہاتھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکی میرے بیٹے کو مسلمان بنا دے گی اور ہمارے گھر میں رکھے مٹی کے پتلوں کو جلا کر بھاگ جائے گی۔ تب اس نے گھر میں پڑے گیلن خالی کیے اور پیٹرول والے گیلن جو اس کا شوہر گھر کے باہر رکھ کر بیچا کرتا تھا، اس میں تیل ڈال دیا تھا اور تیل والے گیلن میں پیٹرول ڈال دیا اور باقی گیلنوں میں پانی بھر کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی میں اسے مارنا بھی چاہوں تو ناکام رہوں۔ اس عورت کی یہ حرکت میرے لیے فائدہ مند اور اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی تھی کیونکہ وہ لڑکا ماں کے شک کرنے کی وجہ سے مجھ پر غصہ ہوا تھا اور بولا کہ گھر میں جتنے بھی بت پڑے ہیں آج سے میں انہیں جلاؤں گی۔ اس کی سختی سے کی گئی ہدایت پر میں نے سب دیوں میں تیل ڈال دیا جو کہ دراصل پیٹرول تھا۔ مجھے اس کی خوشبو سے شک پڑا تھا مگر میں نے اس وقت غور نہیں کیا تھا۔ اس روز لڑکے نے جب مجھ پر پیٹرول سمجھ کر گیلن الٹایا، وہ پانی والا گیلن تھا، اسی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، مگر باہر اس کا باپ جو روزانہ سب دیے جلاتا تھا، اس کے جلانے پر شعلے پیٹرول تک پہنچے تو ہر طرف مٹی کے پتلوں کو آگ لگ گئی اور پھر پورے گھر میں بھڑک گئی۔ بیٹا ماں کو بچانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا مگر تب تک گھر جل کر راکھ ہو گیا تھا اور اس کا باپ وہیں جل کر مر گیا۔ انہیں ان کے کیے کی سزا ملی تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بحفاظت اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ دونوں جیل چلے گئے تھے۔ میں دادی کے ساتھ واپس شہر آ چکی ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اب کبھی اس گاؤں میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔